جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت منظور کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ میری رائے کے مطابق یہ جو سارا کیس بنایا گیا عمران خان کے خلاف یہ صرف اپریزر یعنی تخمینہ لگانے والے پرائیویٹ شخص کی شہادت پر کھڑا ہے اور شہادت کا معاملہ پروسیکیوٹنگ ایجنسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے، لہٰذا میں عمران خان کی درخواست سے ضمانت منظور کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ میں نے آپ کو کل 19 نومبر کو سارا کیس سمجھا دیا تھا کہ آج 20 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ ضمانت کا ذرا احوال بھی سن لیں۔ آج جب صبح کیس کی سماعت شروع ہوئی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب عدالت میں پہنچے اور انہوں نے کیس کی سماعت شروع کی تو ایف آئی اے کے وکیل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے آتے ہی جج کے سامنے ایک بڑی زبردست چال چلی۔ چونکہ ایف آئی اے کو پتا ہے کہ کیس تو فضول ہے، کیس بیکار ہے، انتقامی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، گھڑا گیا ہے، بنایا گیا ہے، ضمانت ہونی ہے، تو سرکاری وکیل نے پریمپٹیو سٹرائک کرتے ہوئے جج سے کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، لیکن میڈیا میں کل سے آ رہا ہے کہ عمران خان کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ اب ایک طرح سے وکیل جج صاحب کو دباؤ میں لا رہا تھا کہ اگر آپ نے ضمانت دے دی نا تو لوگ کہیں گے کہ آپ تو پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چال چلی وکیل نے کہ اب جج خود کو اس الزام سے بچانے کے لیے، ضمانت کی خبر تو چونکہ پہلے سے آ گئی ہے تو جج ضمانت نہیں دے گا، ضمانت کینسل کر دے گا۔ کیوں ہو اگر میں نے ضمانت دے دی تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو پہلے سے ضمانت کی بات آ گئی تھی۔ جب یہ بات وکیل نے کی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میڈیا کو چھوڑ دیں، میڈیا سے خود کو آپ مستثنا کر لیں، ہم نے بھی خود کو الگ کر لیا ہوا ہے، کیونکہ میڈیا سنسنی نہیں پھیلائے گا تو ان کا کام کیسے چلے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میڈیا میں تو میرے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ میں جان بوجھ کر بیمار ہو گیا تھا اور میں جان بوجھ کر عدالت نہیں آیا۔ یوں انہوں نے وکیل کی یہ چال تو ناکام کر دی۔ ضمانت ہو گئی۔ وکیل نے بڑا ایسے جال بچھایا تھا کہ اس میں ٹریپ کر لوں گا میاں گل حسن اورنگزیب کو، اور وہ کہے گا یار بات تو ٹھیک ہے، ہم ضمانت کینسل کر دیتے ہیں ورنہ لوگ کہیں گے کہ ضمانت تو پہلے سے طے شدہ تھی۔ اب آ جائیں جی آرگومنٹس کی طرف۔ سلمان صفدر نے آج جب سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی قیمت کا تعین کرنے والا شخص ہے سہیب عباسی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے مجھے دھمکی آئی، لیکن سہیب عباسی کہتا ہے کہ نہ عمران خان مجھے ملنے آئے نہ بشرا بی بی مجھے ملنے آئی، انہوں نے مجھے خود کچھ نہیں کہا، بلکہ عمران خان نے ایک شخص ہے انعام اللہ شاہ، اس کے ذریعے سے مجھے تھریٹ کیا۔ جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے دھمکی دی ہوگی، لیکن کیا کسٹم کے تینوں افسران نے بھی کسی دھمکی کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہے سہیب عباسی کی مجھے دھمکی دی، کیا کسٹم والوں نے بھی دھمکی کا کہا ہے؟ کیونکہ قیمت کسٹم افسران اور پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی نے مل کر لگائی ہے۔ تو سلمان صفدر نے کہا کہ نہیں جی، وہ تینوں افسران تو کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے اپروچ نہیں کیا، ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، اور جب کسی نے انہیں اپروچ نہیں کیا تو پھر ان تینوں نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں اصل قیمت نہیں لگائی؟ انہوں نے کیوں وہ قیمت لگائی جو سہیب عباسی نے لگائی؟ یہ لگا دیتے اصل قیمت۔ سلمان صفدر نے کہا کہ انہوں نے ایک توشہ خانہ، ایک وقوعہ تھا، اس پر الیکشن کمیشن، نیب، پولیس، ایف آئی اے، ان سب کے الگ الگ مقدمات بنا دیے۔ کیس ایک تھا، اس پہ 3 مقدمات بنا دیے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 13 کے تحت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو سلمان صفدر نے عدالت سے درخواست کی کہ آپ اپنے فیصلے میں لکھیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے متعلق کیس ہے، آبزرویشنز دیں آپ اپنے فیصلے میں۔ اس کے بعد عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ اور چیزیں ہیں، میں وہ آپ کو ریٹن صورت میں، تحریری صورت میں جمع کروا دوں گا۔ جس کے بعد ایف آئی اے کے وکیل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے دلائل شروع کر دی، اور ایک اور عمیر صاحب ایک وکیل تھے، وہ بھی تھے ایف آئی اے کی طرف سے۔ جج اور سرکاری وکیل میں بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ جی یہ جو سیٹ ہے، جولری سیٹ، یہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا گیا اور ریاست کے تحفے کی قیمت کم لگوا کر ریاست کو نقصان پہنچایا گیا، اور عمران خان اور ان کی بیوی دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ عمران خان کو کیسے فائدہ ہوا ہے؟ تو ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ جب بیوی کو فائدہ ملا تو شوہر کو بھی فائدہ مل گیا۔ اب یہ دلیل تھی ایف آئی اے کی۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا او پلیز، میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد تو کیس ہی اڑ گیا تھا اور پھر انہوں نے ضمانت دے دی۔ سلمان صفدر نے بڑا زبردست کیس لڑا ہے عمران خان کا، اور جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے گفتگو بھی کی ہے میڈیا سے، میں چاہوں گا یہ بھی سن لیں آپ۔
اس کیس میں بھی فردر انکوائری پر ان کی ضمانت جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ میں آپ کو جو اس میں سب سے اچھی بات بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو میری اپنے کلائنٹ سے ملاقات کل کے دن ہوئی، اس وقت یہ آخری کیس تھا سرکار کے پاس۔ اس سے پہلے جتنی بھی پریویس پروسیکیوشنز رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے سب جو ہیں وہ دم توڑتی رہی ہیں اور زمین بوس ہوتی رہی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ جناب کوئی کیس عمران خان کا باقی نہیں ہے۔ چھوڑیں ضمانت پر، اب رہا کریں عمران خان کو، نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو۔ ابھی کسی اور کیس کے اندر گرفتاری ڈال دیں گے عمران خان کی۔ 9 مئی کے کیسز میں تو پہلے ضمانتیں ہو چکی ہیں، 4 کیسز میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانتیں دی، اور کوئی 8-10 کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانتیں دے دی۔ اب کوئی کیس اس وقت عمران خان پر نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے چھپا کے اگر کوئی کیس رکھا ہوا ہو، جو ان کا طریقہ واردات ہے پی ٹی آئی والوں کے خلاف، کہ جیسے ضمانت ہوتی ہے نیا کیس نکال کے لے آتے ہیں اور اس میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں، تو اگر کوئی چھپا کے رکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس وقت اور کوئی کیس عمران خان پر نہیں ہے جس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہو۔ تو کل یہ کہا تھا علیمہ خان صاحبہ نے کہ ہم انشاءاللہ اگر ضمانت ہو جاتی ہے عمران خان کو 20 نومبر کو، تو وہ 24 نومبر کو احتجاج کو خود لیڈ کریں گے، وہ باہر آئیں گے، لیکن باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ریاست اگر ان کو خدا نہ خواستہ اس ملک کو توڑنا بھی پڑ جائے نا، یہ ملک توڑنا گوارا کر لیں گے، یہ عمران خان کو باہر آنے دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ اس حد تک ان کو عمران خان سے نفرت اور اتنا خوف ان پر عمران خان کا طاری ہے، اتنا ڈر عمران خان کا ان پر طاری ہے کہ یہ ملک توڑنا گوارا کر دیں گے، یہ عمران خان کو باہر آنے دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ اور رانا ثناء اللہ نے تو کل یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کے مطالبے ہیں، اگر یہ مطالبے ہم مان لیں تو اس کا مطلب ہے ہم سارے تو جیل میں ہوں گے اور عمران خان اندر ہوگا، لہٰذا یہ مطالبہ ہم کیسے مان لیں؟ تو اب سمجھ آئی کہ انہوں نے عمران خان کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ بچے رہے، اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ عمران خان قصوروار ہے، عمران خان گلٹی ہے، اس کے اوپر یہ سارے کیسز ہیں، اس لیے نہیں رکھا۔ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اگر باہر ہوگا تو یہ ہمیں کھا جائے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنا مال اور اپنی آل بچانے کے لیے ان سب نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے، ورنہ عمران خان کو اندر رکھنے کا کوئی اور جواز، کوئی اور وجہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اب آ جائیں جی جو 24 نومبر کے بارے میں، پنجاب حکومت کی وزیر نے دھمکی لگا دی ہے جی کہ ہم 24 نومبر کو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ پنجاب کی وزیر اطلاعات، یہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا کسی ریسپانسبل ملک میں کوئی ریسپانسبل وزیر ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہ ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ وہ کیا سلوک ہوتا ہے؟ دہشت گردوں کو تو دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی ہے، دہشت گردوں کو تو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے، دہشت گردوں کو تو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کریں گے۔ کیا تم مارنا چاہتے ہو عمران خان کو اور اس کے لوگوں کو؟ کیا تم 24 نومبر کو کوئی قتل عام کرنا چاہتے ہو؟ تم پولیس مقابلے کرنا چاہتے ہو 24 نومبر کو؟ کیا تم لوگوں کو اٹھا کے سالوں تک غائب کر دینا چاہتے ہو دہشت گردوں کی طرح؟ شرم نہیں آ رہی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے احتجاج کو یہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ باتیں کون کرتا ہے؟ یہ صرف وہ کرتا ہے جو عوام کے اندر سے نہیں آتا، جو اوپر سے لا کے بٹھایا جاتا ہے۔ جو عوام سے ووٹ لے کر آیا ہونا، وہ کبھی بھی اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اور اس قسم کے انتہا پسندی والے بیانات نہیں دیتا۔ جن کو پتا ہو کہ ہمارا کوئی عوام سے تعلق نہیں ہے، کوئی روٹس نہیں ہے جن کی عوام کے ساتھ، وہ پھر کچھ بھی منہ میں آئے گا، کچھ بھی بول دیں گے۔ اب جو تیاریاں ہیں جی حکومت کی، وہ بھی سن لیں۔ 22 نومبر میں نے آپ کو بتا دیا تھا 3 دن پہلے کہ 22 نومبر کو سب کچھ حکومت کا الرٹ ہو جائے گا، 24 سے پہلے۔ اور عمران خان نے آج کہہ دیا ہے، آج عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ کل آخری دن ہے مذاکرات کا، جمعرات آخری دن ہے، جمعے کو پورے ملک سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں، جمعے کو قافلے نکلنا شروع ہو جائیں۔ اتوار کو نکلنا نہیں ہے، اتوار کو پہنچنا ہے، 24 کو پہنچنا ہے، 22 کو نکلیں لوگ۔ کوئی 10 گھنٹے میں پہنچے گا، کوئی 20 گھنٹے میں پہنچے گا، کوئی 48 گھنٹے میں پہنچے گا، کوئی 72 گھنٹے میں پہنچے گا، رک کے آئیں گے لوگ، پہنچیں گے 24 کو، نکلیں گے 22 کو۔ عمران خان نے کہا آج آخری دن ہے کل۔
22 نومبر کی رات کو جناب اسلام آباد مکمل سیل کیے جانے کا امکان ہے، مکمل سیل، تمام راستے اسلام آباد کے وہ سیل کیے جانے کا امکان ہے۔ کنٹینرز آج رات پہنچنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں آپ کو کنٹینرز کی جو پلیسمنٹ ہے اس کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گا کہ وہ کیسے لگائے جا رہے ہیں۔ پنجاب، کشمیر اور سندھ سے پولیس کی بھاری نفری 21 نومبر کی رات کو اسلام آباد پہنچ جائے گی۔ اسلام آباد پولیس ان کے لیے ناکافی ہوگی اس کراؤڈ کو روکنے کے لیے، اس احتجاج کو روکنے کے لیے، تو یہ پنجاب سے بھی، کشمیر سے اور سندھ سے پولیس منگوا رہے ہیں۔ اب اگر پنجاب کی پولیس یہاں آئے گی تو پنجاب سے آنے والے قافلوں کو کون روکے گا؟ سندھ کی پولیس یہاں منگواؤ گے تو سندھ کے قافلوں کو کون روکے گا؟ ادھر پولیس لگاؤ گے تو ادھر مارے جائیں گے، ادھر پولیس منگوائیں گے تو ادھر پھنسیں گے، تو کہاں سے نکالیں گے اب ریزرو فورس تو ان کے پاس ہے نہیں۔ یا تو کہہ دیں کہ سارے ریٹائرڈ فوجی اور ریٹائرڈ پولیس والے جو ہے نا ان کو وردیاں پہنا رہے ہیں، وہ آ جائیں میدان میں، ان کو کھڑا کر دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب پولیس والوں کی چھٹیاں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ آنسو گیس، ربر کی گولیاں، اینٹی رائٹ کٹس یہ مہیا کر دی گئی ہیں، اور پولیس مکمل طور پر 24 نومبر کو ڈیل کرنے کے لیے ریاست میدان میں لا کر کھڑا کر رہی ہے۔ اور پولیس بڑی بددلی سے یہ سب کرنے جا رہی ہے، بددلی سے۔ پولیس اس بربریت کا، فسطائیت کا حصہ نہیں بننا چاہتی دل سے، پولیس اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ صرف اوپر جو کچھ سرکاری افسران بیٹھے ہیں جن کو ابھی انہوں نے نوازا ہے، وہ بھی میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کیسے لوگوں کو نواز رہے ہیں، پلاٹس دے رہے ہیں، یہ پولیس والوں کو پلاٹس دے کے ان کو خرید رہے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں اس پہ انشاءاللہ بات